الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو. یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی لوگوں کا کام بنا، یہی کامیاب ہوئے. اس حوالے سے آپ کو بتایا تمام قرابت دار جو نزدیک ہے، رشتہ ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس آیت میں. کس کا کتنا، اس کی تفصیل فقہ میں موجود ہے. اس میں سسرال بھی شامل ہے، اور نسبی خاندانی تمام رشتہ دار بھی شامل ہیں. سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ جن کی آپ اولاد ہیں، ان سے جو آپ کے بہن بھائی، وہ پھر باپ کی طرف سے چچا ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، دادا ہیں.
دادی ہیں، ماں کی طرف سے خالہ ہیں، ماموں ہیں، یہ آپ کے پھر اس طرح رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سسرال میں جس کو ساس کہتے ہیں، سسر کہتے ہیں، پھر آگے ان میں بھی آپ کے رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی کے لیے بھی کہا گیا، مسافر کے لیے بھی کہا گیا، اور مسکین کے لیے بھی کہا گیا۔ قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے سلوک، نیکی اور بھلائی نام کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، شو آف کے لیے نہ ہو، رسموں کی پابندی کے حوالے سے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ثواب کب ملے گا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر ہمارے ہاں رسم و رواج کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اسی کو ہی دیکھتا ہے، الا ما شاء اللہ۔ بار بار کہتا ہوں، جب الا ما شاء اللہ کہہ دیا جائے تو اس میں سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جو دکھاوے کے لیے کرنے والے وہ اس میں رہیں گے۔ کس نے آپ کو کس موقع پر، آپ نے موقع بھی بہت سے بنا لیے۔ آج فلاں کی سالگرہ ہے، آج فلاں کی شادی کی سالگرہ ہے، آج فلاں کی تاریخ ہے، یہ آپ نے کئی اس قسم کے بنا لیے۔ آپ کے ہاں شادی بیاہ کی رسموں میں منگنی ہے جی، منگنی کے ساتھ آپ جس کو خطبہ یا انگیجمنٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے رسمیں بنا لی۔ پھر شادی کے ساتھ کتنی آپ نے رسمیں بنا لی۔ اب ان میں پوری لسٹ مانگی جاتی ہے جی، رشتہ دار کتنے ہیں، کتنوں کے جوڑے دینے ہیں، کتنوں کا سامان دینا ہے، مانگا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے۔ پھر جو لوگ آتے ہیں آپ کو ہر ایک سے توقع ہوتی ہے کہ جو آئے گا کوئی تحفہ یا نقدی لائے گا۔ کچھ لوگ چیزیں دیتے ہیں تحفے کے طور پر، زیادہ تر لوگ پیسے دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے استعمال کر لیں گے، مگر ان پیسوں کا حساب رکھا جاتا ہے کہ کل کو ہمیں بھی لوٹانا ہے، 500 دیے ہیں تو کم از کم 600 کر کے دینے ہیں، 1000 کر کے دینے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں رواج ہے وہ نقد پکڑاتے ہیں، اگلا آدمی اسی وقت گن کے ہاتھ میں جمع کر رہا ہوتا ہے، جیسے کھانے کا حساب لگانا ہے کہ پیسے پورے ہو گئے تو کھانا کھولوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے تو ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہماری پیدا کردہ ہیں، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے پھل نہیں لے جاتے یا اس کے لیے لفافہ نہیں لے جاتے کہ اس کو ضرورت ہوگی، مگر دکھاوے کے لیے ہم ہر جگہ کرتے ہیں۔ تو شریعت کیا چاہتی ہے کہ تم جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، نیکی اور بھلائی کے طور پر کرو، لیکن ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں وہ رسم پوری ہو جاتی ہے، کوئی ثواب رہتا نہیں ہے۔ تو ثواب کس کو ملے گا؟ جو نیکی کے طور پہ کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ان کا حق دینا ہے۔ اب یہاں پر وراثت کے معاملات بھی آتے ہیں، کون وارث ہے؟ زندگی میں اگر کوئی شخص تقسیم کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ بعد از وفات کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس کی تفصیل بتا دی۔ اگر کوئی لڑکا نہیں ہے تو کیا ہے؟ صرف لڑکیاں ہیں تو کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کلالہ کا ذکر کرتے ہیں جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام تفصیل شریعت نے بتائی ہے، مگر عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں غیروں کو مہنگے سے مہنگے تحفے دینے کا رواج ہے،
بہنوں بیٹیوں کو پورا ان کا حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ 2-3 مسئلے اس حوالے سے مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاد کو ماں باپ کی زندگی میں ان سے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ بیٹا یا بیٹی کہے کہ جی میرا حصہ مجھے دے دیں، مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، بیٹا کمزور ہے، بالغ ہو گیا ہے اور نوکری بھی کر رہا ہے یا کاروبار بھی کر رہا ہے، مگر اس کو ضرورت ہے تو باپ اس کو اگر دیتا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ زبردستی مانگنا یا حق جتانا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ باپ مالک ہے، نہیں خرچ کرنا چاہتا ابھی تو آپ اس سے زبردستی مانگ نہیں سکتے، لیکن بچوں کو ضرورت ہے تو باپ کو دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹیوں کی شادی کر دی، اس میں جو ان کو جہیز کے نام پر سامان دے دیا، بس ان کا حصہ دے دیا۔ آپ شادی کر رہے ہیں تو بیٹے کی شادی میں بھی پھر اسی طرح گنیں، صرف بیٹی کی شادی میں کیوں گن رہے ہیں؟ یا تو سب کا ہو اس طرح کہ ٹھیک ہے جی جو ان کا حصہ بنتا ہے ہم نے شریعت کے حساب سے بنا کر ان کو دے دیا، تو پھر بیٹے کا بھی وہی شمار کریں۔ اگر بیٹی کا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو جہیز دے دیا تو بیٹے کی شادی میں بھی خرچ کیا ہے، وہاں بھی شمار کریں، وہاں شمار نہیں کرتے، بیٹی کا شمار کر لیتے ہیں۔ ایک بات، اگر زندگی میں دیں تو حکم یہ ہے کہ برابر دیں، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی۔ زندگی میں دے رہے ہیں تو برابر دیں۔ بعد از وفات جو ہوگا وہ لڑکے کے 2 حصے ہوں گے، لڑکی کا 1 حصہ، بیوی زندہ ہے تو 8واں حصہ اس کا ہوگا۔ اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر بہن بھائی والدین دوسرے دیکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل بتا دی جاتی ہے۔ ہم لوگ اس حوالے سے اپنی منمانی کرتے ہیں، شریعت کے حکم کو دیکھتے نہیں ہیں۔ بوجھ لگتا ہے، یعنی کسی کا حصہ اس کو دینا یہ بوجھ لگتا ہے، ناگواری محسوس ہوتی ہے، خوش دلی سے ہیپیلی ہم نہیں دیتے، بہت ہی رلائیں گے۔ میرے پاس روز تقریباً اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور میں سن کے حیران ہوتا ہوں، بھائی ہے بہن کے حصے کو نہیں دے رہا۔ مہربانی، پتہ ہے بہن کو ضرورت ہے نہیں دے رہا، وفات ہو جاتی ہے بھائی کی، اس کے بیوی بچے اس سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، نقصان برداشت کر لیں گے وہ، بیماریاں برداشت کر لیں گے وہ، لیکن حصہ نہیں دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کیس آیا، بھائی نے بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا، وعدہ کرتا رہا، سب کچھ واضح تھا، حساب ہو گیا تھا، نہیں دیا، بھائی کی وفات ہو گئی۔ آگے جو بھائی کی بیوی اور بچے ان کو بھی معلوم تھا کہ حق ہے بہن کا، نہیں دیا، جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب کیا صورت ہے جی، 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتی، مقدمے بازی کے لیے تیار ہیں، وکیل کو دینے کو تیار ہیں، عدالت کا خرچ کرنے کو تیار ہیں، جس کا حق ہے اس کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سندھ میں کاروکاری، ونی، قرآن سے شادی، جی بیٹیوں کو بہنوں کو نہیں دینا، یہ عام بیماری ہے، اور مقدمات اس پر عمریں گزر جاتی ہیں اور فیصلہ ہونے تک موتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ دینے پہ راضی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ گناہگار ہو گئے، دوسرا یہ کہ کیا وہ آپ کے ذمے سے ہٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں ہٹے گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے 3 پیسے کے بدلے، 3 پیسے، صرف 3 پیسے
2-3 پیسے کیا حیثیت ہے؟ آج کے حساب سے 50-60 روپے بنیں گے. آپ نے کسی کے روک لیے، مار لیے، آپ قیامت کے دن کیا دیں گے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے دیں گے؟ اپنی نیکیاں دیں گے. نیکیاں نہیں ہوں گی تو اگلے کے گناہ اپنے اوپر لیں گے. کسی کی زمین آپ نے بھلے سے 1 انچ کی مار لی، اس کے بدلے آپ کو کیا بتایا گیا؟ 7 زمینوں میں دسانے کا ذکر. 7 زمینیں توق بنا کے، پھندا بنا کے ڈال دی جائیں گی. یہ سب معلوم ہے. اس کے باوجود پیسے سے محبت کتنی ہے، نہیں ٹلتے، نہیں خیال کرتے. تو جو رشتہ دار ہیں، وارث ہیں، ان کو ملے گا. اس حوالے سے ہمارے پاس نیکوں کی مثالیں بھی ہیں، بروں کی مثالیں بھی ہیں جنہوں نے نہیں دیا. بتائیں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے، کیا لے کے جاتا ہے؟ وہ کفن بھی خیراتی ادارے سے لیا ہے، خود خرید کے لیا ہے، ملا ہے یا نہیں ملا؟ کیوں بوجھ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے اگلا سفر آسان کیوں نہیں بناتے ہیں؟ پرواہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو جس کا حق ہے اس کو دو، جو اس کا حصہ ہے اس کو دینا چاہیے. مگر لوگوں میں، مختلف برادریوں میں رواج ہیں، مختلف ہیں، نہیں بانٹتے. حکم کیا ہے؟ مثلا کسی کی وفات ہو گئی، فوراً ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت میں ہے، جو اس کا وہ اونر ہے، مالک ہے، فوراً لکھی جائے، سب کے سامنے وارثوں کے رکھ دی جائے کہ ابھی اگر تقسیم نہیں بھی ہو رہی ہے تو یہ ہے ٹوٹل. اس میں سے کتنی چیزیں چھپا لی جاتی ہیں. ماں کا زیور چھپا لیا جاتا ہے، باپ کی نقدی چھپا لی جاتی ہے، اس کے سامان میں سے مہنگی چیزیں غائب کر دی جاتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ آپ کی وقتی لالچ ہے، لیکن آپ اپنے اوپر کتنا وبال لیتے ہیں. جو بھی ہے جس کی ملکیت وہ سامنے آ جائے، بعد میں جب تقسیم کرنی ہو تو جو شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق تقسیم کی جائے. لیکن کبھی بہن ناراض، کبھی بھائی ناراض، ساری عمر کی ناراضیاں چل جاتی ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں، حق دینا برداشت نہیں کرتے. یہ خرابیاں آپ کے معاشرے میں، گھروں میں بے برکتی لاتی ہیں، ناہمواری لاتی ہیں، اور ایک دوسرے سے تعلق کو بھی خراب کرتی ہیں، اور پھر آپ گناہگار بھی ہوتے ہیں. ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے. جی دیکھا جائے گا، جی یہ حال ہمارا الا ماشاء اللہ.